So I am going to tell you a beautiful hadith. کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ زندگی کا فلسفہ کیا, انہیں حدیث سنا دو. دنیا کے تمام فلسفہ نگار, فلاسفرز, سائنٹسٹ, انٹلیکچوئلز, پوئٹس سب اکٹھے ہو جائیں اور سب سے آپ پوچھیں کہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے, ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہو. کوئی کہے گا زندگی کا یہ فلسفہ ہے, کوئی کہے گا زندگی میں ہم یہ کرنے آئے, کوئی پرپز آف لائف کچھ بتائے گا. And if all of them sit together and come to a best formula, even then they will not be able to tell you this philosophy, which I'm going to tell inshallah ta'ala through this hadith, beautiful hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadith is mentioned in Sahih al-Bukhari, Kitab al-Riqaq. حدیث goes like this, اور اس کی ایک ڈائیگرام بھی ہے, وہ ڈائیگرام میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں. ان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا وخط خطا فی الوسط خارجا منہ وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. Beautiful hadith. Prophet sallallahu alaihi wasallam, the narrated by Abdullah رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet sallallahu alaihi wasallam drew a square. Prophet sallallahu alaihi wasallam نے چھڑی سے غالباً مٹی پہ ایک square draw کیا. And then he drew a line in the middle of it. پھر اس کے middle میں, square کے middle میں ایک line draw کی. And let it extend outside the square and then drew several small lines attached to that central line and said. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک square بنایا, square میں center میں ایک line بنائی, اس center کے ساتھ اور اس line کو extend کرایا outside the square, اور پھر he drew several small lines, چھوٹی چھوٹی lines بنائی اس central line سے, and said, آگے سناتا ہوں میں آپ کو, وَقَالَ هَذَا الْإِنسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحْشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحْشَهُ هَذَا. So what he said, Prophet sallallahu alaihi wasallam, this is the human being. یہ انسان ہے, یہ مثال پوری انسان کی ہے. And this, the square, is his lease of life. اور یہ جو square آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ انسان کی lease of life ہے, encircles him from all sides, or has encircled him. And this line, that is the middle line, which is outside the square, is his hope. And these small lines are the calamities and troubles which may befall him. And if one misses him, another will snap him. And if the other misses him, a third will snap him, and so on and so forth. Brothers and sisters, let's analyze this beautiful hadith. By the way, اس کی میں آپ کو ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں. میں نے اس کی ڈائیگرام بنائی تھی آپ سب کے لیے. So this is how this hadith looks. کہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک square بنایا, اور square کے درمیان میں center میں ایک line بنائی, line کو extend کیا outside the square, اور اس center line کے اوپر نیچے بہت سی چھوٹی lines بنائی. So now میں نے لیبل بھی کیا ہوا تھا آپ کے لیے. یہ جو پوری سچویشن ہے ہیومن بینگ کی, یہ جو اسکوئر ہے, یہ جو لائنس بنی ہوئی ہیں, مطلب چاروں طرف سے جو اسکوئر اسے گھیرے ہوئے ہیں, یہ انسان کی موت ہے, اس کی لیز آف لائف. اور یہ جو بیچ کی لائنس ہیں, بیچ میں جو لائن جا رہی ہے, یہ اس کی ظاہر ٹائم لائن ہے, اس سے وہ گزرے گا, اور وہاں پر سینٹر کی جو لائن ہے, وہاں سے بہت سی لائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکیچ کی اور کہا کہ یہ لائنس ٹیسٹ اور ٹرائلس ہیں. اور اسکوئر کے آؤٹ سائڈ جو ایکسٹینڈ کر رہی ہے لائن, that is the false hopes of human being. اب اسی سے ریلیٹڈ اگلی حدیث کیا کہتی ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم drew a few lines and said, this is man's hope, and this is the instant of his death, and while he is in the state of false hope, the nearer line, that is the death, comes to him. Now let's understand the philosophy of life. اسلامی نظریہ حیات اس حدیث میں ایکسپلینڈ ہے کہ پہلی بات, ہم نے مرنا ہے. کوئی بھی بندہ immortal نہیں ہو سکتا. In fact, جو سمجھتا ہے اس نے نہیں مرنا, وہ فالس ہوپ. جو سمجھتا ہے کہ موت اسے بڑھاپے میں آئے گی, پہلے نہیں آ سکتی, وہ بھی ایک فالس ہوپ لگائے ہوئے. جو یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, وہ بھی ایک فالس ہوپ میں. جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو مرضی کر سکتا ہے اور اس کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس کی, اس کو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا, وہ بھی فالس ہوپ لگائے ہوئے. جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کچھ حلال حرام نہیں ہے, بس جو میری مرضی کرے گی وہ میں کروں گا, وہ بھی فالس ہوپ میں. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر کسی ذمہ داری کے, بغیر کسی ویژن کے اور پرپس کے لائف گزار دوں گا اور میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ بھی بہت بڑے فالس ہوپ میں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں, الٹیمیٹلی اللہ تو رحمان اور رحیم, اللہ نے تو معاف کر ہی دینا ہے,
تو بس ٹھیک ہے نا، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے رہو، تو وہ بھی ایک بہت بڑے فالس ہو. یس، سارے فالس ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کے گھیرے سے تم کبھی نہیں نکل سکتے، پہلی بات. دوسرا فلسفہ حیات، اسلامی طرز حیات کا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والی لائن میں مختلف لائنز ڈرا کی، چھوٹی چھوٹی لائنز، اور کہا کہ یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں، اور اگر ایک سے نکلو گے تو دوسرا تمہیں اوور کم کر لے گا، دوسرے سے بچ کے نکلو گے تیسرا کر لے گا. یعنی اللہ has clearly told you and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has clearly told you that tests and trials are going to come no matter what. So life is full of tests and trials.